السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. قابل قدر سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اس کی بابرکت ساعات ہم سے نکلتی جا رہی ہیں. ان ساعات کو، ان گھڑیوں کو اپنے لیے قیمتی بنانا، یہ اصل ہمارا ہدف ہونا چاہیے. اور اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ان گھڑیوں کو بھی بابرکت اور اپنے لیے مزید قیمتی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان عبادات میں اور ان اعمال کے اندر اور ان امور میں جہاں پر روزہ ہے، نماز ہے، رات میں نماز تراویح یا قیام اللیل کی شکل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، صدقہ و خیرات ہے، لوگوں کی غم گساری اور ہمدردی ہے، ان کے لیے خیرخواہی کے جذبات اور ان کے ساتھ ایک معاونانہ تعامل، یہ سارے امور ان گھڑیوں کو قیمتی بنانے میں اور انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں بڑی ممد و معاون ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ایک عمل جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ذریعے بھی انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس سفر کو طے کرتا ہے. وہ عمل اسی ماہ مبارک کے آخری عشرے کے اندر سر انجام دیا جاتا ہے، جس کو ہم اعتکاف کا عمل کہتے ہیں. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ہم اسی عمل اعتکاف کے چند ایک فضائل اور اس عمل اعتکاف کو کرنے والے کو کون کون سے اہم اور نادر مواقع میسر آتے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کریں. اعتکاف کی جہاں تک فضیلت کی بات ہے، سب سے پہلی فضیلت اس عمل کی قرآن کریم کی اس آیت سے سامنے آتی ہے کہ جس میں رب کائنات اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں تو ان کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاکیزہ رکھیے، اس گھر کو
اللہ کے اس گھر کو پاکیزہ رکھیے، پاکیزہ کیجئے۔ کن کے لیے؟ وہاں پر 4 کیٹیگریز کا ذکر ہے، 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے لیے رب کائنات اپنے گھر کی پاکیزگی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ پہلا طبقہ الطائفین، جو اس گھر کا طواف کرنے والے ہیں۔ طواف کرنے والوں کے لیے اس قدر اہتمام ہے کہ ان کے لیے فرمایا کہ اس گھر کو پاکیزہ رکھیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، اور تیسرے نمبر پر رکع السجود، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، چوتھے نمبر پر۔ ہماری گفتگو سے متعلق یہ دوسرا نکتہ ہے کہ والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے طواف کرنے والوں کے بعد ان کا ذکر ہے، اور ان کے لیے اس قدر اہتمام ہے کہ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کو پاکیزہ کیجئے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں۔ اس کے بعد دوسری بڑی فضیلت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حضور سرور دو عالم ہیں، امام الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ رب العزت کے سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے جن کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے، آپ کا مستقل عمل یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے رہ گیا، سفر کی وجہ سے، تو اگلے سال 10 کے بجائے 20 ایام اعتکاف فرمایا۔ اس عمل کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارا کچھ چھوڑ کر، آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں، آپ بیک وقت امیر ریاست بھی تھے، آپ بیک وقت ایک قاضی القضات بھی تھے، آپ بیک وقت معاشرے کے ہر حوالے سے نگہبان بھی تھے، آپ بیک وقت اپنے طلباء کے استاد بھی تھے، اور بیک وقت معاشرے کے ایک اہم فرد بھی تھے۔ اس سب کے باوجود، آپ کی مصروفیات اس قدر ہونے کے باوجود کہ قرآن مقدس نے آپ کی مصروفیات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، حالانکہ یہ آیت جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں یہ مکی آیت ہے، مکہ کے اندر آپ کی مصروفیت قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن کے اوقات میں آپ کے لیے بہت لمبی تیراکی ہے۔ یہ مکی آیت ہے۔ تیراکی جو حضرات سمجھتے ہیں اس کو، ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشقت والا کام ہے، جسم کا ہر عضو اس میں مصروف ہوتا ہے۔ قرآن نے تعبیر اختیار کی اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی کی بات کیجئے تو وہاں پر آپ کی مصروفیات کا عالم کیا ہو۔ اس کے باوجود محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ آپ ہمیشہ اس عمل کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑا عذر ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے راستے میں، ہماری مصروفیات۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی نہیں، لیکن آپ نے اس عمل کے اوپر دوام اختیار کیا ہے اور ہمیشگی اختیار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری فضیلت اس اعتکاف کے عمل کی کہ اس کے ذریعے سے
انسان اس رات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جس کو قرآن مقدس نے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات جو بندہ معتکف ہوتا ہے لا محالہ طور پر، لازمی طور پر اس کو یہ رات مل جاتی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ ایک فضیلت تو قرآن نے بتا دی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کسی کو عمر ملے گی کہ نہیں ملے گی الگ بات ہے، لیکن اگر یہ رات مل گئی تو اس رات کے ذریعے سے اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ اور سید دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اس رات کو قیام کیا، من قام لیلۃ القدر، جس نے اس رات کو قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے لیے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اس اعتکاف کی تیسری فضیلت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اس پر قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ شب قدر کا جو اعزاز ہے اور اس کے اوپر جو رب کائنات کے انعامات ہیں ان کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز، اعتکاف کے ذریعے سے چونکہ بندہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو اب یہ اللہ کا مہمان بن گیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے اندر یہ بات بڑی کثرت سے منقول ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں رہتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ایک حدیث جو صحاح کے اندر مذکور ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ صرف 7 لوگوں کو عطا فرمائیں گے، ان میں ایک شخص وہ ہوگا قلبہ معلق فی المسجد، کہ جس کا دل مسجد میں معلق ہو، لٹکا رہے اور اٹکا رہے۔ یہاں تو دل نہیں، جسم بھی مسجد میں آ گیا ہے اعتکاف۔ کتنی فضیلت کی بات کہ آ گیا ہے اللہ کے در پہ، مہمان بن گیا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مسجد کو نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے، نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے گھر والوں سے ایک عرصے تک غائب رہے اور پھر اچانک واپس آ جائے تو گھر والے اس کو دیکھ کے جتنے خوش ہوتے ہیں، رب العزت اپنے بندے کو اپنے گھر میں دیکھ کر اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان تیرے آنے میں دیر ہے، رب کے مان جانے میں دیر نہیں۔ اس کی رحمت صدائیں لگا رہی ہے، راتوں کے آخری پہر اس کی رحمت منادی کر رہی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا کہ میں اس کو دے دوں۔ سامعین محترم، یہ اس قدر فضیلت والا اور اہمیت والا عمل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اپنے صحابہ کو باقاعدگی کے ساتھ ترغیب دیا کرتے تھے، اور آپ خود بھی اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ پھر آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جائے گا۔ اور جب آپ کے اس اہتمام کو دیکھا صحابہ نے تو لازمی بات ہے، ایک سوال دل میں آیا کہ اگر ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گئے
اور ہمیں اللہ نے وہ رات عطا کر دی تو پھر ہمیں اللہ سے مانگنا کیا؟ اتنی بڑی اپارچونٹی ہے، اتنا بڑا موقع ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات مل گئی ہے، اللہ کے گھر میں ملی ہے، تو مانگنا کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ رات مل جائے تو تم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ کیا مانگنا ہے؟ معافی مانگنا۔ رات مل گئی، باقی دعائیں بھی کریں، ضرور کریں، لیکن یہ دعا اس کا اہتمام لازمی طور پر کیا۔ کیوں؟ کہ یہ لسان نبوت سے آئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے سکھائی ہے خود ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، یہ آج کی گفتگو کا ایک حصہ کہ جس میں ہمیں اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ آج کی گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اس اعتکاف کے ذریعے سے ہمیں ملنے والے جو مواقع ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم روحانی ترقی کا سفر مزید طے کر سکیں، اس میں سب سے بڑا جو موقع مل رہا ہے معتکف کو، اللہ کے گھر آنے والے کو، وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے رب کے ساتھ، دنیا سے چونکہ یہ کٹ چکا ہے، بیوی بچے اس کے پاس نہیں، کاروبار ملازمت اس کے پاس نہیں، یہ آ گیا ہے جسمانی طور پر مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اس کے کندھوں پہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں، تو گویا میں یہ تعبیر اختیار کر رہا ہوں، گویا اس کو اپنے رب کے ساتھ خلوت میسر آ گئی۔ اب یہ اپنی تربیت کر سکتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اپنی طبیعت کے اندر ترکیز اور ارتکاز پیدا کر سکتا ہے، اور خاص طور پر عبادات میں اور نماز میں ترکیز پیدا کر سکتا ہے مشق کے ذریعے سے۔ کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک معاشرتی المیہ ہے کہ ہماری جلوتیں بڑی صاف ستھری ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہیں، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں ہم فیل ہوتے ہیں۔ اس اعتکاف میں ایک بندے کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ خلوت میں اپنے رب سے باتیں کرے اور بار بار مشق کرے، توجہ اللہ کی مشق کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی مشق کرے۔ نماز شروع کرتا ہے، نفل نماز، ایک بار کوشش کی، نماز میں خیالات آنا شروع ہو گئے، کوشش کرے دوسری بار جب پڑھے تو خیالات کم ہو جائیں، اپنی یکسوئی کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ جب اس کی خلوت پاک ہوگی تو اصل میں اس کی نیکی تب سامنے آئے گی، اس کا نیک ہونا اس وقت سمجھ میں آئے گا، ورنہ حدیث پاک کے الفاظ بڑے سخت ہیں، اس پہ کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، یہ حدیث کئی دفعہ سنائی جا چکی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، مثال دی بہت بڑے پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دے کر، لیکن رب العزت ان ساری نیکیوں کو ہوا منصورہ، ہوا میں اڑا دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں فرمائیے وہ کیسے لوگ ہوں گے، کون ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادتیں بھی کریں گے، ہر عمل میں شریک ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے یہ کیا ہوگا کہ جب ان کو خلوت ملی ہوگی تو یہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں ملوث ہو گئے۔ خلوت کی ناپاکی اتنی بری چیز ہے کہ جلوت کی ہوئی نیکیاں بھی برباد اور ہبا منصورہ ہو۔ اس اعتکاف کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے ساتھ اکیلا ہو کے باتیں کر سکتا ہے۔ اور اس پہ بھی حدیث پاک، وہ جو 7 لوگ جن کا ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ رب کائنات قیامت والے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اکیلے بیٹھ کے اپنے رب کا تصور کیا اور اس کی آنکھیں ٹپک پڑی۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے گا، اکیلا بیٹھا ہے، تصور میں اپنے رب کو لے کے آیا ہے، اپنے اعمال سامنے ہیں، مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ گناہگار ہیں، زبان چلاتا ہے، زبان گناہگار ہے، آنکھیں متوجہ کرتا ہے، آنکھوں میں بھی صفائی نظر نہیں آتی، کانوں میں بھی اتنی پاکیزگی نظر نہیں آتی، تو اس صورت میں کیا ہے پھر؟ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اے رب کائنات میں تیرے سامنے اب ہاتھ اٹھانے کی قابل بھی نہیں رہا، اتنا گناہگار میں ہو گیا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، رب کائنات فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس اپنے بندے کو جس نے میرے خوف اور میرے ڈر کی وجہ سے، میری خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہوئی ہیں، میں اس کو عرش کا سایہ عطا کروں۔ پھر اس اعتکاف کا ایک اور فائدہ کہ ہم جتنے بھی گناہگار ہوں، جتنے بھی ہم گناہگار ہوں، ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہماری بخشش نہیں ہوئی، کیونکہ دعا کرتے ہوئے بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے دعا کی، بلکہ میں تو کہوں اگر تو یہ تعبیر نامناسب نہیں ہوگی کہ ہم دعا مانگتے کم ہیں اور پڑھتے زیادہ۔ ہم دعا پڑھتے زیادہ، مانگتے نہیں۔ مانگنے کا ڈھنگ سیکھنا ہو تو ابھی باہر نکلیے نماز کے بعد، تو جو سوالی روڈوں پہ کھڑے ہیں ان سے سیکھ لے انسان، پیچھے پڑ جاتا، تعریفیں کرتا، منتیں کرتا، سماجتیں کرتا، نہ دینا چاہنے والا آدمی بھی دے کے آتا ہے۔ یہ بندہ ہے، بندہ دینے والا بھی بندہ ہے، جس کی طبیعت منقبض ہوتی ہے دے کر، جس کی طبیعت منقبض ہوتی ہے سوال سن کر۔ میں انالوجی بنا رہا ہوں، تشبیہ بنا رہا ہوں بندے اور رب کے درمیان، کہ جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور دے کر بھی خوش ہوتا ہے، اس کے سامنے جب بندہ ہاتھ اٹھائے گا، اس سے جب مانگے گا جس نے اپنی کتاب کی ابتدا ہی مانگنے کا طریقہ سکھانے سے کی، سورہ فاتحہ میں اس طرح مانگو مجھ سے، میری تعریف کرو، میرے ساتھ کچھ وعدہ کرو، ایسے نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، اس کے بعد مانگو میں دوں گا۔ اور خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ اور آگے صرف یہ نہیں کہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا صلح کر دی، نہیں، کہہ نہیں دیا، آگے وعید بھی دی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا۔ دنیا میں کوئی مانگے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، رب کائنات سے کوئی نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ معتکف کو سب سے بڑا ایج اور سب سے بڑی اپارچونٹی اس کے پاس کیا ہے کہ عام دعاؤں میں اس کو شاید یقین نہ آتا ہو کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن جب وہ اللہ کے در پہ آئے گا، سب کچھ چھوڑ کے آئے گا، سب کچھ بھول کے آئے گا، اور پھر آ کے رب کو واسطہ دے گا،
اے اللہ اب تو میں تیرے گھر آ گیا، اور دنیا والے جتنے بھی شقی القلب کیوں نہ ہوں، کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ ہو، لیکن جب دوسرا فریق چل کے گھر آ جاتا ہے، اے اللہ تیرے بندے بھی معاف کر دیتے ہیں، تو ان سب سے زیادہ عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ اے اللہ میں آیا ہوں، اپنے آپ کو پیش کیا ہے میں توبہ کرنے آیا ہوں، استغفار کرنے آیا ہوں اور تجھے منانے آیا ہوں، اے اللہ مجھے مایوس نہ کر۔ اتنی بڑی اپارچونٹی ہے، رب کو کہنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس اب۔ اور مناجات، اور ایسے ہو کہ بس وہ دل سے آواز آ رہی ہو، زبان سے تو آئے گی ہی آئے گی، اور بعض اوقات یقین فرمائیے یہ تعبیر بھی عجیب ہے، بعض اوقات زبان سے کچھ نہیں بھی نکلتا، دل ہی اتنا مضبوط تعلق بنا لیتا ہے کہ رب کائنات بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وہی یکسوئی والی حدیث جبریل کے الفاظ ہیں، یہ اپنے پاس سے عرض نہیں کر رہا۔ حدیث جبریل میں جب پوچھا گیا تھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل احسان، احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اتنی یکسوئی لے کے آؤ کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے نہیں، معتکف مسجد میں آیا ہے، گھر بار ملازمت تجارت کاروبار سب چھوڑ کے آیا ہے، اب مسجد میں پاس سے کون گزر رہا ہے اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں جو بڑا مقصد لے کے آیا ہوں میں اس پہ رہوں گا، اور وہ کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو منانا ہے، اور ایسے اس کی عبادت کرنی ہے کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ بنا سکو تو کم از کم یہ کیفیت آ جانی چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس اعتکاف کے ذریعے سے ایک یہ تصور بھی انسان کے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے، اور ہو جاتا ہے اگر وہ اعتکاف صحیح طریقے سے کرتا ہے تو، کہ میں ہر وقت کسی نہ کسی کی نظر میں ہوں، ہر وقت مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ جی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم روڈ سے گزر رہے ہوں، دیوار پہ لکھا ہوا ملے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کیمرہ پتہ نہیں بیٹری اس کی ٹھیک ہے نہیں ہے، چارج ہے نہیں ہے، کیمرے کا رخ کس طرف ہے، اندر سے اس کا مرر ٹھیک ہے، کچھ پتہ نہیں، صرف عبارت دیکھ کے ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور قرآن ہمارے سامنے اعلان کر رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب کائنات آنکھوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے، اور سینوں میں اور دل میں جو چھپا کے رکھا ہوا ہے اس سے بھی آگاہ ہے۔ کیمرہ کیا ہے؟ اس اعتکاف کے ذریعے سے انسان، میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ بڑی سادہ اصطلاحات میں ذکر کر رہا ہوں، یہ صوفیاء کے ہاں بڑی بڑی اصطلاحات ہیں، یہ بہت بڑی اصطلاحات ہیں، میں ان کو سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور میں عرض یہ کر رہا ہوں آخر میں جو احباب دیر سے تشریف لائے ان کے لیے گفتگو کا خلاصہ بھی ہے اور نتیجہ بھی یہی ہے کہ یہ اتنی عظمت والا عمل ہے، اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو اتنا مضبوط بنا لیتا ہے کہ پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، جو معاشرتی معاملات ہیں، یا جو اس کی عبادات میں سستی یا کمی یا کوتاہی ہے، یہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کی نظر میں پھر صرف ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ اس معاملے میں میرا رب کیا چاہتا ہے اور میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے۔ تو فرمائیے جس بندے کے ہر عمل سے پہلے اس کے دل اور دماغ میں یہ خیال ہو کہ یہ کام میں کروں تو رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، نبی راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، تو ولی کسے کہتے ہیں؟ جی
ولی پھر کسے کہتے ہیں؟ اس اعتکاف کے عمل کے ذریعے سے اگر صحیح معنی میں اس کو کیا جائے، سر انجام دیا جائے، تو انسان اپنے رب کا اتنا قرب حاصل کر سکتا ہے کہ وہ، جیسے میں نے عرض کیا، مناجات کرتے کرتے کرتے، خلوت میں رب سے باتیں کرتے کرتے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اعتکاف پھر پورے جو ما لہا اور ما علیہا ہے اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں شریعت نے جو بیان کیے ہیں فقہ کی کتابوں میں اور سنت و حدیث کی کتابوں میں جو مذکور ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کیا۔ اور آخری بات، جو احباب ارادہ فرما چکے ہیں ان کو تو مبارک، اللہ کریم ان کا یہ عمل قبول فرمائے۔ لیکن جو احباب کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، حالانکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف دنیا میں نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بشری تقاضا ہے، فرض عبادت نہیں ہے، واجب عبادت نہیں ہے، سنت ہے، اور وہ بھی مؤکد علی الکفایہ درجے کا عمل ہے۔ اگر کوئی مستقل 10 دن کا 9 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا، مسنون اعتکاف، تو یہ جو باقی باتیں کی ہیں یہ ساری ہر بندہ کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش ہر بندہ کر سکتا ہے، مسجد میں اپنے دل کو ہر بندہ لگا سکتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن مسجد میں آنے کا معمول ہر بندہ بنا سکتا ہے۔ دن میں مصروفیات ہو سکتی ہیں، رات سب کی فرصت والی ہوتی ہے، سارا سال سونا ہے، یہ 8-9 دن بلکہ 5-6 راتیں، طاق راتوں کا یہ اگر حساب کرنا ہے تو 5 راتیں، یہ سال میں سے 5 راتیں نکال لیں، کوئی سودا مہنگا نہیں ہے۔ 1000 مہینے ایک طرف اور 5 راتیں ایک طرف، 5 میں سے ایک تو ہے۔ اس لیے اس تلاش میں اور اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ علامات نظر آئیں نہیں آئیں، حدیث میں مذکور ہیں ساری علامات، اپنی جگہ پہ ان کی حقانیت اور حجیت ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا، بلکہ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے آخری عشرے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ اور اگر مسجد میں بھی آنے میں کوئی دقت ہے، کوئی مصروفیت ہے، گھر کا عذر ہے، گھر میں مریض ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی معاملہ، اللہ رب العزت نے ہمیں دین ہی ایسا عطا کیا ہے کہ جس نے ہر چیز کا لحاظ رکھا ہے، تو اس صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذہن میں رکھیے گا، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ساری کی ساری زمین رب کائنات نے اس امت کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ اپنے گھر کے ایک کونے میں مصلی بچھائیے اور اپنے رب کے ساتھ باتیں شروع کر دیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ آخری جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کی ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ إخوة الإيمان، إن الله عز وجل يفرح أشد الفرح بمن التزم طاعته وأكثر منها وهو غني عنا سبحانه وتعالى۔ رواه ابن ماجه رحمه الله بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله أهله كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ويستحب للمسلم أن يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، لأن هذه الأيام العشر فيها ليلة القدر، والعبادة فيها أفضل من عبادة 1000 شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فيستحب الإكثار من العبادة في هذه الأيام كالصلاة والصدقة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وغيرها من سائر العبادات.
ومن قام ليلة القدر مصدقا بأنها حق مخلصا لله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في العبادة في هذه الأيام حتى ندرك أجرها وثوابها. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الأيام العشر اجتهادا عظيما. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ومعنى قولها رضي الله تعالى عنها شد المئزر أي اجتهد في فعل العبادات، وزاد فيها على عادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن أفضل دعاء تقوله في ليلة القدر، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وارحمنا كله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.